امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے درجنوں ممالک پر لگائے گئے نئے ٹیرف آج سے نافذ ہو گئے۔ چین پر 104% ٹیرف کا نفاذ بھی ہو گیا۔ امریکہ کو درآمدات پر اضافی ٹیکس کے باعث چین، جاپان، جنوبی کوریا اور ہانگ کانگ کی سٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی، کساد بازاری کے خدشات پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برنٹ خام تیل $61 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI کی قیمت میں 3% سے زائد کمی، $57.68 میں سودے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان پر جوابی ٹیرف کے نفاذ کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بھی شدید مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 2513 پوائنٹس کی گراوٹ، انڈیکس 1,13,000 پر آ گیا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 2.18% کی کمی ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین ٹیرف کے مقابلے میں کرنسی میں ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ انہیں امید ہے کہ چین کسی نقطے پر ڈیل کر لے گا۔ ادویات کی درآمدات پر بھی جلد ٹیرف لگانے کی وارننگ۔ کہا جاپان اور جنوبی کوریا کے نمائندے معاہدے کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ نیشنل ریپبلکن کانگریشنل کمیٹی میں خطاب میں کہا کہ ٹیرف کی مد میں ہم روزانہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کوئلے کی پیداوار بڑھانے کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ محصولات پر بات چیت کے لیے 70 ممالک نے رابطہ کر لیا۔ ہر ملک کے لیے تمام انتخاب میز پر موجود ہیں۔ تجارتی بات چیت میں امداد اور ان ممالک میں امریکی فوج کی موجودگی پر بھی بات ہوگی۔ امریکی ٹیرف سے پاکستانی برآمدات کو $70 کروڑ تک کا نقصان کا تخمینہ۔ اس مرحلے پر حتمی اندازہ لگانا قبل از وقت ہے۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق ابتدائی اندازوں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی ساختہ مصنوعات پر لگائے گئے باہمی ٹیرف سے پاکستانی برآمدات کو $50 سے $70 کروڑ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس قدم سے بے یقینی کی فضا پیدا ہوگی۔ ممکنہ طور پر امریکی مارکیٹوں میں کساد بازاری آ سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کے لیے آئے امریکی محکمہ خارجہ کے جنوبی وسطی ایشیائی امور بیورو کے سینئر عہدیدار ایرک مائر کی قیادت میں امریکی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں وسیع استعداد موجود ہے۔ امریکی کمپنیوں کو اس ترجیحی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے مستفید ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کا امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کو 20 سال میں پہلی مرتبہ منافع ہوا، جو کئی دہائیوں کے خسارے کے بعد ایک بڑی تبدیلی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ انتشاری ٹولہ مائنز اینڈ منرلز کانفرنس کے موقع پر بھی باز نہ آیا۔ پی ٹی آئی صوبائیت کارڈ نہ کھیلے۔ مائنز اینڈ منرلز کانفرنس میں صرف وفاق نہیں بلکہ تمام صوبوں کے لیے یہ کانفرنس تھی جس میں دنیا بھر سے مندوبین شریک ہوئے۔ بولے انتشاریوں کو سرمایہ کاری ہضم نہیں ہو رہی۔ حکومت ہر چیز بھلا کر پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے۔ ریاست پہلے بلیک میل ہوئی، نہ آئندہ ہوگی۔ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال خیبر پختونخوا کے عوام ترقی کو ترس گئے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کوئی خفیہ معاملہ نہیں۔ مجوزہ ترامیم کا مقصد شعبہ معدنیات کو مضبوط اور منافع بخش بنانا ہے۔ اسمبلی میں اپوزیشن کی رائے بھی لی جائے گی۔ ترجمان صوبائی حکومت نے کہا کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کے خلاف مافیا سرگرم ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا واضح موقف ہے کہ مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک مائر کی وفد کے ہمراہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، دہشت گردی، اسمگلنگ اور انسداد منشیات کے شعبوں میں باہمی اشتراک کار بڑھانے پر گفتگو۔ امریکی عہدیدار کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جون میں مشترکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کا انعقاد انسداد دہشت گردی میں تعاون بڑھانے کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو پاکستان سے تعاون کرنا ہوگا۔ پاکستان کو بھی امریکہ کی طرح غیر قانونی تارکین وطن کے مسائل کا سامنا ہے۔
हुकूमत का बिजली के शोबे में 2400 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 18 कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। कमर्शियल बैंकों ने हुकूमत को कर्ज देने के लिए शराइत पेश कर दी। रोजनामा जंग में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स 1275 अरब रुपए की रकम 10.5 से 11% के मार्कअप पर सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को देंगे। इस रकम की वापसी के लिए बिजली सार्फिन के बिलों में अगले 6 साल तक हर माह फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे का चार्ज लगाया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम बिजली बहरान के मसाइल हल करने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। सूबे से गंदम की नकल व हमल की इजाज़त बाकायदा मिल गई। बैन सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और DAP जो है 12,000 रुपये की है, यूरिया जो है 4500 रुपये की है। हमारा हुकूमत सिंध से मुतालबा है कि उसका रेट मुकर्रर करे, जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। किसान इस वजह से परेशान है कि उसे कोई गंदम का रेट नहीं मिला। खाद वगैरह उधार उठा के डाली हुई हैं गंदम में। पिछले दफ़ा भी लाखों का नुकसान हुआ, इस दफ़ा भी लाखों का नुकसान हो रहा है। लोग काश्त करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में गंदम कटाई का अमल शुरू। सिंध में सरकारी सतह पर खरीदारी और रेट मुकर्रर न होने पर काश्तकार परेशान। पंजाब का किसान कीमत कम मिलने पर परेशान। बानी PTI, शाह महमूद और दीगर के खिलाफ सानिया 9 मई और दीगर केसेस की इस्लामाबाद में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में समाअत। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत आगे न बढ़ सकी। PTI के गैर हाजिर कारकुनों के वारंट गिरफ्तारी जारी। वकील सफाई ने कहा कि बानी PTI दस्तियाब नहीं, केस आगे नहीं बढ़ सकता। दूर दराज से कारकुनान आते हैं, दूर से आने वाले कारकुनान को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। जज ताहिर अब्बास सफरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल 9 मई केसेस के हवाले से डायरेक्शन दी है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस का इतलाक मौजूदा केस के लिए भी है। वकील सफाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पंजाब की हद तक है। केसेस की समाअत 9 मई तक मुलतवी। बानी PTI की 3 बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान की बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। अपने घर रवाना। इससे काबिल रावलपिंडी पुलिस ने तीनों बहनों को हिरासत में लेकर मुकामी शादी हॉल मुंतकिल किया था। घर जाने की हिदायत की थी। तीनों बहनों ने अडियाला जाने पर इसरार किया था। अडियाला जेल से हटाए जाने वालों में बानी PTI के कज़न और इत्तेहादी रहनुमा हामिद रजा भी शामिल। जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में तसादुम। कारकुनों के पथराव पर पुलिस ने कई एक को हिरासत में ले लिया, मुतअद्दिद फरार। ताहम हिरासत में लिए गए अरकान को भी बाद में रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान की भी पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी हुई। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर समेत 6 वकला को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिल गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी की बैरून मुल्क मुकीम बेटों कासिम और सुलेमान से फोन पर बात भी कराई गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मंगल को बानी PTI की बहनों और कासिम खान को मिलने नहीं दिया गया। रुकने असेंबली शफकत आवान को गिरफ्तार किया गया। मियां अजहर को पत्थर मारा गया जिससे वो जख्मी हो गए। सलमान अकरम राजा बोले कि मुलाकात के लिए उन लोगों के नाम फाइनल किए गए जिनके नाम हमारी तरफ से नहीं गए। उमर अयूब बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। PTI रहनुमा आलिया हमजा ने कहा कि नाके लगाकर सबको जेल जाने से रोका गया। पुलिस ने हमें जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर हब्से बेजा में रखा, धक्के दिए। पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि PTI में हर एक की अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद है। इनसे बनी बनाई जमात भी नहीं संभल रही। JDS के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा अदालती फैसले के बाद हमें किसी को बानी PTI से रोकने की ज़रूरत नहीं और बहुत सारे लोगों से वो खुद नहीं मिलना चाहते। बुशरा बीबी जिससे चाहती हैं बानी PTI उससे मिलते हैं।
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 83 برس تھی. تاج حیدر کا شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اراکین میں ہوتا تھا. انہیں 2012 میں ستارہ امتیاز برائے سائنسی خدمات سے بھی نوازا گیا. ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہرین مسجد امام بارگاہ یسرب فیز 4 ڈیفنس کراچی میں ادا کی جائے گی. تدفین مزار عبداللہ شاہ غازی کلفٹن کے احاطے میں کی جائے گی. صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا اظہار افسوس. کہا جمہوریت کے لیے تاج حیدر کی جدوجہد اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل میمن، کابینہ سندھ کامران ٹسوری، سینیٹر عرفان صدیقی، احسن اقبال، مولانا فضل الرحمان، خالد نقول صدیقی، وقار مہدی، شہید رحمان سمیت سیاسی رہنماؤں کا بھی تاج حیدر کو خراج عقیدت. کہا تاج حیدر کی ملکی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. بلاول بھٹو کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کا 3 روزہ سوگ کا اعلان. کراچی بار کے صدر عامر وڑائچ پر حملے کے خلاف سندھ بار کونسل کی صوبے بھر میں ہڑتال. ہائی کورٹ بار حکام نے سندھ ہائی کورٹ کی مرکزی عمارت کے دروازے بند کرا دیے. صرف عدالتی عملے کو عمارت میں داخلے کی اجازت. حیدرآباد میں بھی وکلاء مقدمات کی پیروی کے لیے عدالت میں پیش نہ ہوئے. سندھ ہائی کورٹ، سرکٹ بینچ، سیشن کورٹ سمیت تمام ماتحت عدالتوں میں کارروائیاں معطل. پولیس کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان نے عامر وڑائچ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے. بلوچستان نیشنل پارٹی کا مستونگ میں دھرنا 13ویں روز میں داخل. سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی لک پاس آمد. سردار اختر مینگل سے 1 on 1 ملاقات. سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کے کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ مسئلے کے سیاسی حل کی سنجیدگی سے کوششیں جاری ہیں، تاہم BNP کی طرف سے مثبت جواب نہ ملنے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے. افغانستان میں بگرام ایئر بیس امریکہ کے سپرد کرنے کی خبروں کی افغان طالبان نے تردید کر دی. افغان میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ طالبان نے بگرام ایئر بیس کا کنٹرول امریکہ کو دے دیا ہے. امریکی فوجی طیارہ بشمول ایک C-17 مبینہ طور پر فوجی ساز و سامان اور سینئر انٹیلیجنس حکام کو لے کر بگرام پہنچا ہے. ترجمان طالبان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے میڈیا رپورٹس کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں کسی غیر ملکی فوجی کی موجودگی کی اجازت نہیں دی جائے گی. 2 دہائیوں تک امریکہ اور نیٹو افواج کا اہم فوجی مرکز رہنے والا بگرام ایئر بیس اگست 2021 میں امریکی انخلا کے بعد سے طالبان حکومت کے کنٹرول میں آ گیا تھا. آج اسلام آباد، بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی. چند ایک مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کوئٹہ، قلات، زیارت، چمن میں بھی بارش متوقع. گزشتہ روز مری اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی. بنو منصہرہ سمیت خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں بھی بادل برسے. دکی میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس بھرنے سے 2 کانکن جاں بحق. دونوں کی لاشیں نکالی گئی. شیخوپورہ لاہور روڈ کے قریب بس اور ٹرک میں تصادم، 6 افراد زخمی. ڈیرہ غازی خان میں رشتے سے انکار پر ملزم نے تیز دھار آلے کی وار کر کے 15 سالہ لڑکی کو قتل کر دیا. مقدمہ درج. ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے. پولیس کے مطابق ملزم اپنی ماموزاد سے رشتہ کرنا چاہتا تھا. رشتے سے انکار پر ملزم نے 2 دوستوں کی مدد سے لڑکی کے گھر پر حملہ کیا، لڑکی کو قتل کیا اور اس کے دادا کو زخمی کر دیا. کراچی کے شرافی کوٹ میں فائرنگ، 1 شخص جاں بحق. نصرت بھٹو کالونی میں 2 پولیس اہلکار علاقہ مکینوں کے مبینہ تشدد سے زخمی. باغ کورنگی، نیو کراچی اور منگو پیر روڈ سے 7 ملزمان گرفتار. اسلحہ اور موٹر سائیکلیں برآمد. سرگودا میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل شاہپور عطاء الرحمان راشن چوری کے الزام میں معطل. جیل سٹور کیپر اور لنگر انچارج بھی معطل. ڈر اسماعیل خان
کے DIG ہیڈ کوارٹرز کی انکوائری میں راشن چوری کے الزامات ثابت ہوئے تھے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ گزشتہ روز 4238 غیر ملکی طورخم کے راستے واپس افغانستان گئے۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق یکم اپریل سے اب تک 15609 غیر ملکیوں کو ان کے وطن واپس بھیجا جا چکا۔ مختلف شہروں سے گرفتار 1384 غیر قانونی مقیم غیر ملکی طورخم منتقل۔ مانسہرہ میں جابا کے علاقے میں خاتون اور ان کی کم سن بچی کے قاتل کا واقعہ۔ پولیس کے مطابق مقتولہ نے 3 سال قبل اپنے کلاس فیلو سے پسند کی شادی کی تھی۔ مقتولہ کے والد اور چچا سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ مقتولہ کا خاوند ان دنوں سعودی عرب میں مقیم ہے۔ جمعے کو خاتون اور ان کی کم سن بچی کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ جنگ سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی 10 سالہ گھریلو ملازمہ انیلا بی بی 26 روز گزرنے کے باوجود بھی بازیاب نہ ہو سکی۔ پولیس نے مقامی زمیندار کو حراست میں لے لیا جس کے گھر 10 سالہ بچی کام کرتی تھی۔ DPO نے کمسن ملازمہ کی تلاش کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ پاکستان کا عسکری مصنوعی ذہانت کے خطرات پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ کی تخفیفی اسلحہ کمیشن سے خطاب میں پاکستان کے مندوب برائے اقوام متحدہ عاصم افتخار نے خبردار کیا کہ عسکری میدان میں AI کا استعمال نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز کر سکتا ہے۔ عسکری مصنوعی ذہانت علاقائی و عالمی سلامتی کے ماحول کو عدم استحکام کا شکار کر سکتی ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں میں کمی کے لیے اقوام متحدہ کے قائدانہ کردار پر زور۔ اسرائیلی فوج کے غزہ کے ناصرات کیمپ اور خان یونس پر حملے۔ غزہ سٹی میں بھی شدید گولہ باری، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ گزشتہ روز سیف زون میں بھی طبی مرکز کے قریب حملہ کیا گیا۔ ایک اور حملے میں کھانے فراہم کرنے والے امدادی کچن کے باہر موجود 6 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ ایک ماہ سے غزہ میں خوراک کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ کی تباہ کن صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کہا مسلسل اسرائیلی بمباری سے غزہ قتل گاہ بن گیا ہے۔ غزہ کو پانی کی فراہمی 70% تک منقطع۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ غزہ کے 20 لاکھ افراد کو مدد تک نہیں پہنچ رہی۔ یہ غزہ کی آج کی حقیقت ہے۔ غزہ کے 20 لاکھ افراد کو مدد نہیں پہنچ رہی۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں مارے گئے 50,000 فلسطینیوں میں سے 2/3 خواتین اور بچے اور بزرگ ہیں۔ غزہ میں زیادہ تر تباہی نتن یاہو کی جنگی مشین کو فراہم کردہ امریکی بموں سے کی گئی ہے۔ چین میں جدید ترین ٹرپل انجن لڑاکا طیارے کی پرواز کی جھلک سامنے آنے پر جنگی آلات رکھنے والوں کی گہری دلچسپی۔ رپورٹس کے مطابق J-36 قرار دیا جانے والا بغیر دم کا طیارہ 6th جنریشن اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ طیارے کو سیچوان صوبے میں ہوائی اڈے پر اترتے دیکھا گیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ طیارے کی یہ تصاویر اور ویڈیو کب لی گئیں۔ چینی فوج نے باضابطہ طور پر J-36 کا اعلان نہیں کیا۔ ڈومینیکن ریپبلک میں نائٹ کلب کی چھت گرنے سے اموات کی تعداد 98۔ چھت گرنے کا واقعہ گزشتہ روز نائٹ کلب میں مشہور گلوکار روبی پیریز کے کانسرٹ کے دوران پیش آیا۔ ہلاک ہونے والوں میں مونٹی کرسٹی صوبے کی گورنر نیلسی کروز بھی شامل۔ پینسلوینیا میں ایک بڑا درخت اچانک سڑک سے گزرنے والی گاڑی پر آن گرا۔ کار میں موجود خاتون ڈرائیور بال بچ گئی۔ CCTV ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے گاڑی سگنل پر جیسے ہی رکی درخت گاڑی پر آ گرا جس سے گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ 54ویں قومی والی بال چیمپئن شپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل۔ نیوی کے بعد ایئر فورس وابڈا اور آرمی کی ٹیمیں بھی فائنل 4 میں۔ سیمی فائنل میں نیوی کا مقابلہ وابڈا سے، ایئر فورس کا مقابلہ آرمی سے آج ہوگا۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان ویمنز کی آئرلینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری۔ ٹیم کی بیٹر گل فیروزہ کا ون ڈے کرکٹ میں دل۔ HBL PSL 10 کے لیے ٹیموں کی بھرپور تیاریاں۔ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ بابر اعظم بھی ٹریننگ میں شریک۔ کراچی کنگز نے حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کی۔ ٹیموں میں شامل غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ افغانستان کے آل راؤنڈر محمد نبی، ویسٹ انڈیز کے الزاری جوزف اور نیوزی لینڈ کے ایڈم، نیمیبیا کے ڈیوڈ ویزا، انگلینڈ کی سیم پلنگز اور سری لنکا کے کوشل پریرا بھی پاکستان پہنچ گئے۔
डेक्लन राइस के फ्री किक पर 2 गोल्स। यूएफा चैंपियंस लीग के फर्स्ट लेग के क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को 3-0 से हरा दिया। इंटर मिलान ने बायरन म्यूनिख को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर लिवरपूल का पहला नंबर। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात फेस्टिवल में हॉर्स एंड केटल मेले के 35 इवेंट्स मुकम्मल। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कल से फनून लतीफ़ा और दीगर इवेंट्स का आगाज होगा, जबकि डेरा जात ऑफ रोड चैलेंजिंग जीप रैली 17 से 20 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसमें पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग चैंपियंस रेसर्स शिरकत कर रहे हैं। गिलगित की नलतर वैली का हुस्न हर मौसम में अपनी मिसालात। गर्मी के आगाज पर वादी के मैदानी हिस्सों में बर्फ के पिघलने से खूबसूरत मनाजिर, दिलकश और मसहूर कुन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद आ पहुंची। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। उर्दू और पंजाबी जुबान के मारूफ शायर मुनीर नियाजी का 97वां यौम पैदाइश। खूबसूरत शायरी की बदौलत मुनीर नियाजी के चाहने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं, उनके शेरों पर सर धुनते हैं।